سے کہ میں ملکل موت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آنے لگا اور فوراً کہنے لگا مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ملکل موت نے کہا نا تجھے 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملی اسے، اور وہ ایسے ہی چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ جب موت آتی ہے نا تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا ہے، پھر آپ اگر توبہ کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ہی ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے ہی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے، ایک توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے بھی زیادہ اپنے گناہ کر لیے، کتنے بھی گناہگار آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ لوگ کہتے ہیں یار میں بڑا گناہگار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں کیسے توبہ کروں، میری توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ تو صحیح، تجھے تیری توبہ کو ایسے قبول کر دوں گا، تیری توبہ کو ایسے قبول کر لوں گا، تیرے گناہ کو ایسے معاف فرما دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔ سبحان اللہ، اللہ تو ایسا معاف فرمانے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا نا میرا اللہ ہے۔ ایک ماں اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے ماں تو وہ کہے گی کیا بات ہے بیٹا، دوبارہ کہے ماں، پھر وہ کہے گی، تیبارہ کہے ماں، 5-6 بار اگر ماں سے ماں کہے تو نا تھپڑ مار کے بھگائے گی، کیا ماں کی رٹ لگائے، کیا ماما کہتا ہے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے نا، اتنا رحیم ہے، اگر بندہ 1 مرتبہ کہ یا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا کام ہے، 70 مرتبہ کہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس رہا کرتا، اس کی ماں نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ لڑکا دروازے پر کھڑا رہا، روتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، دہلیز پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پھر ماں سے فریاد کرنے لگا، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، ماں میں معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، ماں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ماں تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، چھوٹی سی غلطی پر تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے کون اپنی آغوش میں لے گا، اب مجھے کون پیار کرے گا، مجھے کون اپنے گھر کے اندر لے جائے گا؟ ماں ایک تو ہی تو ہے جو مجھے معاف کر کے اپنے گھر کے اندر لے جائے۔ اس کی ماں یہ سن رہی تھی، اس کے آنسو نکل آئے، دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو سینے سے چپٹایا۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایک بیٹا، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ماں اس کا دل پگھل گیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ بتائیں جو ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ ماں معاف کر سکتی ہے، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے نہیں معاف فرمائے گا؟ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا اللہ میرے بہت گناہ ہیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرا موضوع تھا۔ تو اس سے ایک بات یاد آئی کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ذرا غور سے ادھر دیکھ کے سن لیں، ادھر صوفہ آیا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں آئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جا رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ دھوپ تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دھوپ تھی کہ نکلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اتنی زیادہ دھوپ ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، مجھے اتنی زیادہ شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے میرے مولا جو اس سورج کے اوپر جو فرشتہ ہوگا اسے کتنی شدید گرمی ہوتی ہوگی، یا اللہ اس کے لیے کچھ تخفیف کر دے۔ اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ مریضہ پیش کرتا ہے، یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، ایک فرشتے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مل لے جا کے۔ وہ فرشتہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تم نے میرے لیے دعا کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے دعا کی۔ کہا اچھا تم یہ بتاؤ
کوئی تمنا ہے تمہاری؟ کوئی چاہت ہے؟ کوئی آرزو ہے؟ اگر کوئی تمنا ہو تو میں پوری کر سکتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، میں دوزخ کی سیر کروں، میری یہ تمنا پوری کر دو، میں جنت اور دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتنا کہا، اس فرشتے نے کہا میری اتنی تو پہنچ نہیں ہے بھائی، میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، میں تمہیں جہنم کی سیر کراؤں، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میرے دوست ہیں ملک الموت ان کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے ملک الموت، وہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائیں گے، وہ آپ کو دوزخ کی بھی سیر کرائیں گے۔ ہاں ان کے پاس اب میں ان کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو کرائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ موجود تھا، ملک الموت کو بلایا، ملک الموت آئے۔ کیا بات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ جنت کی بھی سیر کرائیں، دوزخ کی بھی سیر کرائیں، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے پہلے موت آئے گی، پہلے مرنا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ایسا کریں میری روح کو نکالیں اور پھر میری روح کو میرے جسم میں ڈال دیں۔ وہ جو آیت کے اللہ نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت مجھے موت آئے گی اور پھر میری روح میرے جسم میں آ جائے گی، پھر تو میں جا سکتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، ان کی روح قبض کی اور پھر ان کے جسم میں ڈالی، کہا چلو دوزخ کی سیر کرائی، دوزخ کی سیر کر لی۔ اب جنت کی سیر کرنے کے لیے ملک الموت لے گئے، جنت کی سیر کرنے کے لیے ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کی سیر کرنے لگے۔ ایک ٹائم گزر گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات چل رہی تھی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی جنت کی، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک وقت آ گیا، ملک الموت نے کہا بھائی جنت سے باہر نکل آؤ، چلو ایک ٹائم ہو گیا ہے، اب واپس چلو دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہاں؟ جنت میں آئے گئے، جنت سے بھی کوئی جاتا ہے، جنت میں آئے جنت سے بھی کوئی نکلے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اتنا کہا ملک الموت نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ جنت میں ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، آئیے اب چلیے ٹائم ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نا میں نہیں جاتا، میں تو اس کے اندر آ گیا، میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ملک الموت نے 4 فرشتوں کو بلایا فیصلہ کرنے کے لیے۔ بات ہوئی کہ یہ ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، اب جنت کے اندر چلے گئے تو اب یہ نکل نہیں رہے باہر۔ فرشتوں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، جنت میں آ گیا ہوں، اب جنت سے باہر لے جا رہے ہیں، کس بنا پر لے جا رہے ہیں؟ بھائی میرے ساری پرکریا پوری کر لی، جو چیز پوری کرنے کی تھی میں نے پہلے ہی پوری کر لی۔ جنت میں کون جاتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو نیک عمل کیے ہوئے ہو، جو نیک ہو اور اس کو موت آ گئی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کیا کیا؟ میری روح انہوں نے نکالی، ملک الموت نے میری روح نکالی، روح نکالنے کے بعد پھر میرے جسم میں ڈالی، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی یا اللہ تیرا کیسا بندہ ہے، ٹہلنے کے لیے آیا تھا، سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ جنت سے باہر جا رہی نا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہ میرا بندہ ہے، اسے جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت سے مت نکالو۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ابھی بھی وہ جنت میں زندہ ہیں، اور دنیا میں ابھی 2 نبی زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یہ جنت میں زندہ ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، جب آتی ہے تو کسی سے پوچھتی نہیں ہے آؤں کہ نہ آؤں، جب ٹائم ہوتا ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہونی ہوتی ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرتے رہا، انسان کو چاہیے جھوٹ سے باز رہے، چوری چغلی غیبت دور رہے سب کاموں سے۔ آج دیکھیں آپ مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے لوگ، اگر وہیں پر انہیں کوئی فنکشن میں بھیجا جائے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، اگر کہیں سفر کرنے جا رہا تو ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور انہیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی ناک اللہ کے حضور نہیں رگڑتے ہیں۔
مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ پھر مسجدیں کیوں بنوا لی جب نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں خالی پڑی ہے، ہر جگہ کا یہ ماحول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، پنج وقتہ نمازی بنائے، بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے۔ اب پہلے کے وہ بزرگ تھے، ان کی سیرتیں پڑھا کریں، آپ سیرتیں پڑھا کریں ان کی، کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، مولا مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا دنیا میں۔ ایک بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں سے مرتے ٹائم کہا تھا، ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنانا اور مجھے گلی محلے میں گھمانے کے بعد تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں تھے اس کے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کی چاہت کیا تھی کہ امی میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے مجھے پوری محلے میں گھمانا تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا مجھ سے یہ مت کرواؤ، میں نہیں کر سکتی۔ کہا، ماں تو اگر نہیں کر سکتی، ماں میری ایک چاہت نہیں پوری کر سکتی، میری ایک تمنا نہیں پوری کر سکتی؟ اس کی ماں نے کہا، ماں بیٹا تیری 1000 بھی چاہتے پوری کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے کیسے ہوگا کہ میں اپنے بیٹے، مرے ہوئے بیٹے کی گردن میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے اس سے گلی محلے میں بھیجوں، گلی محلے میں ٹہلاؤں تاکہ دنیا دیکھے۔ کہا، ماں تو کر دے اتنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تیری یہی اگر آرزو ہے، تیری یہی چاہت ہے تو میں کر دوں گی۔ کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی موت آ گئی، جب وہ مر گیا، جب اس کی روح نکل گئی، اس کی ماں گئی، موٹی رسی لائی، پھندا بنایا، اس کے گلے میں ڈالا، اور جیسے گھمانا چاہ رہی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں آواز کرنے لگی، اے خاتون تجھے معلوم نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو اس کے گلے میں پھندا مت ڈال، تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بھی پسند آ جاتی ہے۔ ہر وقت نیک ہو تو کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، کوئی گناہ نہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہا کرو۔ ایک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، بڑا عام واقعہ ہے مرتے ٹائم، کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری جنازے کو دفن نہ کرنا، اس کو آگ میں جلا دینا، آگ میں جلانے کے بعد اس کی راکھ جو بچے نا ہواؤں میں اڑا دینا۔ ان کے بیٹوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی آپ کی آرزو ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ اس کا جب جنازہ، جب وہ اس کی روح نکل گئی تو مر گیا، تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا، اسے جلایا، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے ہواؤں میں اڑا دیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے جنازے کو، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جسم بنایا جائے، اس میں جان ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی اور اس کو تیار کیا، اللہ کے حضور کو کھڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، یا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا، جب میرے ڈر سے کیا جا تو پھر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کے ڈر سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، فریادیں کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ آج دوسروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، میری دعا قبول ہو جائے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تم سے، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، کامیابی تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ اپنی ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں، کہ میں فلاں کام میں سکسیس نہیں مل رہی ہے، میں فلاں کام میں پاس نہیں ہو رہا ہوں۔ تمہاری ماں ایک بار دعا کرے گی، اللہ کے حضور دعا قبول ہو جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توبہ کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کو بالکل تکلیف کبھی مت دینا۔ اگر روٹھے ہوئے ہو تو آج بھی اپنے ماں باپ کو منا لینا، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی۔ اور اگر اپنے ماں باپ سے ناراض ہو تو تمہاری دنیا بھی بیکار ہے، تمہاری آخرت بھی بیکار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شرابیوں نے توبہ کی ہے، اللہ انہیں وقت کا ولی بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہگاروں نے توبہ کی ہے، اللہ نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہماری بھی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حبیب اجمی انہوں نے توبہ کی، سود کھاتے تھے، دودھ میں پانی ملا کے بیچتے تھے، اور آج یہ رواج بڑا ہو گیا ہے، دودھ میں پانی ملا کے لوگ بیچتے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کرو یار، جس کے پاس بھینس ہے نا دودھ میں کبھی پانی مت ملانا۔ سود کھاتے تھے، اللہ نے انہیں ایسے توبہ کی توفیق دی کہ
کہ وہ وقت کے ولی بن کے آئے اور ایسے ولی بنے کہ بڑے بڑے ولی بھی ان کے دربار میں آیا کرتے تھے، بڑے بڑے ولی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے فضیل بن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ان کا نام اگر کوئی لے لیتا نا کسی قافلے میں تو قافلہ تھرا جاتا تھا۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک قافلہ ادھر سے گزرا، آگے قافلے کے سامنے قافلے والوں نے دیکھا فضیل بن عیاض اکیلے ہی اتنے بڑے کافی تھے، ان کا ڈر کافی تھا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے دیکھا واپس چلے گئے، راستہ بدل دیا۔ دوسرا قافلہ آیا، اس میں ایک حافظ صاحب موجود تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ فضیل بن عیاض کے دل میں وہ تلاوت اتر گئی، وہ قرآن کی آیت ان کے دل میں اتر گئی اور فوراً اس قافلے کی طرف بڑھے۔ قافلے والوں نے دیکھا، واپسی کا رخ لیا، واپس ہونے کے لیے جیسے ہی بڑھے فضیل بن عیاض نے کہا کہ رک جاؤ، تم میں حافظ ہے، کسی نے ایک قرآن کی تلاوت کی ہے، کون ہے وہ جس نے کی تھی کہ میں ہوں، کہ جاؤ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کا قبول فرما لے۔ اسی دن سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اتنا بڑا انہوں بلی بنا دیا وقت کا کہ وقت کے بلی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو بس توبہ کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سچی توبہ کریں گے اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک انسان تھا جھوٹا ورد کیا کرتا تھا، وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ ایک دن بادشاہ سے بحث ہو گئی، بادشاہ نے کہا تو کوئی بھی حلیہ بدل لے میں تجھے پہچان لوں گا۔ اس نے کہا اچھا پہچان لو گے؟ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا حلیہ چینج کر لوں گا، 1 سال کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا، 1 سال کے بعد ملوں گا، اگر تم نے پہچان لیا تب تک کوئی بات نہیں ہے، اور اگر پہچان نہ پایا تو مجھے اپنی ساری سلطنت دے دینا، اپنی بادشاہی میرے نام کر دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بحث ہو گئی، اس نے لکھ لیا، کاغذ پہ لکھوا لیا کہ ٹھیک ہے پوری سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔ اب 1 سال کے لیے چلا گیا، جانے کے بعد ایک اونچی ٹیلے پر جنگل میں بیٹھ گیا جا کے، اور کچھ دن وہاں پر بیٹھا رہا۔ ادھر سے جو بھی قافلہ گزرتا اللہ 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 کا ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا۔ کوئی قافلہ گزرتا وہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا۔ اب یہاں تک کہ وہ مشہور ہونے لگا، لوگ کہتے بڑا اچھا ولی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ اس کی زبان پر رہتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ اس کو کسی کو کیا معلوم ہے یار، یہ جب کوئی ادھر سے نکلتا ہے تب وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ 1 سال ہونے کو آئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے، ہجوم لگنے لگا۔ اب وہ اس کی زبان میں بھی اتنی تاثیر ہو گئی کہ کسی کے لیے بھی اگر دعا کر دیتا تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ وقت کے بادشاہ کو بھی معلوم چلا کہ ایک ایسا اللہ والا آیا ہے کہ لوگوں کو اگر وہ کچھ بھی دے دیتا ہے، لوگوں کے لیے دعا کر دیتا ہے تو لوگوں کے حق میں وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ میں آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مفتی صاحب کو بھی خطاب کرنا ہے۔ وہ اللہ اللہ کرتا تھا تو بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ آیا اس کے دربار میں، آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا، وہ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، بادشاہ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اسے پہچان نہیں پایا کہ میرا وزیر ہے، بڑے بڑے بال کر لیے تھے، بڑی بڑی داڑھی کر لی تھی، ہر وقت اللہ 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 کرتا تھا۔ بادشاہ جیسے ہی آیا زمین پر بیٹھا، وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ تو نے مجھے پہچان نہیں پایا۔ کہا کیا بات کرتے ہو، کون ہو تم؟ کہا میں تیرا وہی وزیر ہوں جس سے بحث تو نے کی تھی۔ کہا اچھا، کہاں میں وہی وزیر ہوں، اور آج دیکھ تو ہی نہیں، یہ دنیا والے بھی میرے پاس آئے گئے، یہ محلے والے بھی میرے پاس ہیں، شہر کے لوگ بھی میرے پاس آئے گئے، اور دیکھ میں نے ایسا حلیہ چینج کیا کہ لوگ بھی میرے پاس آئے، تو بھی میرے پاس آ گیا۔ اب اپنے کاغذ نکال لے، اپنی بادشاہت میرے حوالے کر دے، تیری بادشاہت اب میری ہو جائے گی، اب تو بادشاہ نہیں رہے گا، اب تو فقیر بن جائے گا، نکل جانا جنگلوں میں، اب تیری بادشاہت میں چلاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کاغذ نکالے، سائن کر دیے۔ کہا سن تو کیا کرتا تھا؟ کہا میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ کب؟ جب کوئی قافلہ گزرتا تھا۔ کہا سن لے، جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو جھوٹ کی بنا پر تو اللہ اللہ کر کے اتنا مشہور ہو گیا، لیکن اگر تو نے سچ سچ اللہ کا ذکر کیا ہوتا، تو نے سچ سچ اللہ کا ورد کیا ہوتا تو صرف وقت کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی، پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضور کا کشامیہ، سبحان اللہ سبحان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کسی سے نہیں پوچھتی ہے کہ آؤں کہ نہ آؤں، جب وقت پورا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے، دبوچ لیتی انسان چلا جاتا ہے۔
ابھی عبداللہ صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے، موت آتی ہے، انسان پھر عبداللہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ میت ہو جاتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا ہے وہ عبداللہ کا جنازہ ادھر لاؤ، پھر کہتا میت کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے، اور جنازے کو مٹی دو، اس کو قبر میں دفن کرو، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، نام کے سامنے مرحوم لگ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آ جائیں اللہ کی طرف لو لگا لیں، اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گرا ہوا ایک آنسو، آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، آپ کا آنسو آپ کے گال تک آ جائے، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ قہار بھی ہے، جب اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں پاتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا ہی معاف فرما دیتا ہے، ایسا ہی بخش دیتا ہے جیسے کہ بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔